خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو ایک بار پھر میرا سلام۔ آج ہم سبق نمبر 8 پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے وعدہ۔ یہ خداوند نے جو ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر وہی وعدہ آج ہم پر کس طرح لاگو ہوتا ہے ہم اس کے بارے سیکھیں گے۔ اس وعدے کے دوران جو کچھ ابراہیم کے ساتھ ہوا ہم اس پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ہم بائبل مقدس میں آپ کو بے شمار وعدے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس وعدوں سے بھری پڑی ہے۔ بائبل مقدس میں 8,810 وعدے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 7,487 ایسے وعدے ہیں جو خدا نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں۔ خدا کے انسانوں کے ساتھ وعدوں کے بارے میں بائبل کے مصنفین بڑا حوصلہ افزا پیغام دیتے ہیں۔ بائبل کے مصنفین نے ان وعدوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ یشوع لکھتا ہے خدا کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، کیونکہ یشوع کی زندگی کا عملی تجربہ تھا۔ زبور نویس لکھتا ہے خدا ہمیشہ اچھا ہے اور وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ یشوع دوبارہ لکھتا ہے خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عبرانیوں میں پولس رسول لکھتا ہے خدا وفادار خدا ہے، یعنی وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ یسایہ نبی لکھتا ہے خداوند رحم اور ترس کھانے والا خدا ہے۔ اور اس طرح کا وعدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور خدا ہم پر ترس کھاتا ہے۔ افسیوں میں پولس رسول لکھتا ہے میری زندگی کے لیے خدا کا یہ مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے وہ جانتا ہے، اور پھر میں اس مقصد کو کس طرح پورا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ پھر رومیوں کے خط میں لکھتا ہے کچھ بھی ہو خدا مجھ سے گہری محبت رکھتا ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے جو پورا ہوتا ہے۔ پھر تموتھیوس کو وہ لکھتا ہے میری زندگی کے لیے خدا مجھے طاقت مہیا کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی خدا وہی طاقت دینے کے لیے تیار ہے۔ زبور نویس پھر لکھتا ہے خدا کی حضوری باعث مسرت ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کی حضوری خوشی کا باعث بنتی ہے۔ رومیوں میں لکھتا ہے خدا میرے دل کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ میرا دل خدا کی امیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ خدا مجھے قوت دیتا ہے اور میری مدد کرتا ہے۔ یسایہ نبی یہ بیان دیتا ہے خدا مجھے حکمت عطا کرتا ہے۔ یعقوب رسول یہ لکھتا ہے خدا مجھے کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ یوحنا رسول کا یہ پیغام ہے۔ یرمیہ نبی کہتا ہے میری زندگی کے لیے خدا کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے میری زندگی میں پورے کرتا ہے۔ پھر عبرانیوں کے خط میں لکھتا ہے پولس رسول خدا با اعتماد ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، خدا نے ابراہیم کو جب بلایا تو اس کی عمر 75 سال تھی، اور اسے کہا گیا کہ میں تجھے سرفراز کروں گا، تو ملک کنعان کا وارث ہوگا اور میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ آخرکار خدا کا وعدہ 100 سال کی عمر میں پورا ہوتا ہے۔ جب اس کی عمر 100 سال تھی تو خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس نے اسے برکت دی اور اس نے اس کا نام اسحاق رکھا۔ خدا اپنے وعدوں سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے وقت پر اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے وعدے ہمارے ساتھ بہت سے ہیں، لیکن کیا میں ان وعدوں کے پورا ہونے کے لیے خدا کا انتظار کرتا ہوں، یا میں خود کوئی ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ خدا کے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کروں؟ ابراہیم نے ایسا کیا، اور اس نے اس سے سبق حاصل کیا، اور اس کے بعد اس نے خدا پر انصار کیا۔ ہمیں یہ ہمیشہ خدا پر انصار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وعدے اپنے وقت پر پورے کرے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا کا دیا ہوا تحفہ خدا کے وقت میں ہمیں ملنا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق ملنا چاہیے۔ اس لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہم خدا سے تحفہ حاصل کریں اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے وقت پر۔
ابراہیم کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی اس کی کہانی جاری ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایسا وقت آیا جب خدا نے اس سے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ خدا نے اسے موریا کے پہاڑ پر اسحاق کو قربان کرنے کی ہدایت کی، لیکن بعد میں خدا نے اسحاق کی جگہ ایک مینڈا مہیا کر دیا، جو اسحاق کی جگہ عوضی کے طور پر قربان ہو گیا۔ یہ مینڈا خدا کے وعدے کی تکمیل تھا، جس کے ذریعے خدا تمام اقوام کو برکت دینا چاہتا تھا۔ خدا ایک نسل کے ذریعے تمام دنیا کو برکات دینا چاہتا تھا، اور وہ نسل کوئی اور نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح ہے۔ اعمال 13واں باب اور اس کی 23 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اعمال 13واں باب اور اس کی 23 آیت بائبل مقدس میں لکھا ہے، اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع کو بھیج دیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے وعدے کے مطابق نجات یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور خدا نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے یسوع مسیح کو بھیجا۔ اس حیران کن کہانی میں نجات کے منصوبے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ اس کہانی میں کتنے بھی گہرے اسباق پائے جاتے ہوں، کچھ بھی ہو، اس واقعہ نے ابراہیم کے خاندان کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس سے ابراہیم کا مستقبل واضح ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سارہ کی وفات واقع ہوگی اور اسحاق اکیلا رہ گیا۔ ہم کہانی کو جانتے ہیں کہ اس کے بعد خدا اسحاق کی شادی ربکا سے کراتا ہے، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے بھی اس کے بعد شادی کی جو کتورہ سے تھی، جس کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس سبق میں ہم ابراہیم کی زندگی کے آخری ایام تک پہنچیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 22 باب اور اس کی پہلی 12 آیات میں خدا ابراہیم سے قربانی طلب کرتا ہے۔ بائبل مقدس بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ خدا ہم پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور اسے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ خدا کی آواز کو وہ سنتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 10ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ کیا میں اور آپ اس کی آواز کو پہچانتے ہیں؟ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی آواز کو پہچانیں۔ ابراہیم یہاں پر اس بات کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن وہ خدا کی آواز کو پہچانتا تھا، اور پھر خدا نے بڑا واضح کر دیا۔ تب دوسری آیت 22 باب اور اس کی دوسری آیت، تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، پہلی بات اس نے اس پر واضح کر دیا کہ تیرا بیٹا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسحاق، اکلوتا ہے، اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس پر واضح کر دیا کہ پہلی بات یہ کہ تیرے بیٹا اسحاق ہے، وہ اکلوتا ہے، اور پھر تجھ سے پیار کرتا ہے۔ 3 باتیں خدا ابراہیم پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ میں کس کی قربانی مانگ رہا ہوں۔ سوختنی قربانی کیا ہوتی ہے؟ سوختنی قربانی میں تمام قربانی کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم کو خدا کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے بیٹے کو لے لے، اس کو قربان کر اور اس کو جلا دینا۔ ابراہیم اس کے رد عمل میں کیا کرتا ہے؟ یہ کہانی بڑی کلاسک ہے، ہر دور میں لوگ اس کہانی کو پڑھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں فلاسفر، آرٹسٹ، علم الہیات کے ماہر لوگ جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اس سے بڑا سبق حاصل کرتے ہیں۔ جہاں پر خدا کے امتحان کی گہرائی کو سمجھنا میرے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تاہم یہ الہی حکم بعد میں دی گئی ہدایت کے خلاف تھا، کہ یعنی خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم انسانوں کی قربانی دیں۔ بعد میں خدا نے واضح طور پر اس کی ہدایات دی۔ اب 18 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو ملک کی خاطر آگ میں سے گزرنے نہ دینا،
اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ یقیناً یہ خدا کی اسحاق کے ذریعے عہد کے وعدے کے برعکس تھا۔ خدا نے جو وعدہ کیا تھا اس کے بالکل برعکس تھا۔ ابراہیم کے پاس ایسی ایکسکیوزز تھی، ایسے بہانے تھے کہ وہ کہتا ہے خدا نے تو نے ایک ہی تو بیٹا دیا، بڑھاپے میں دیا، اور اسی کے ذریعے تو تیرا عہد پورا ہونا ہے، تیرا وعدہ ہے، تو میں اس کو کس طرح قربان کروں؟ لیکن وہ خدا کی آواز کو پہچانتا تھا اور خدا کی آواز کے مطابق ہی اس نے عمل کیا، کیونکہ وہ خدا کے عہد کے برعکس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے جو حکم دیا ہے اس میں ایک بہت بڑا اس کا مقصد ہے۔ اور پھر اتنا بڑا امتحان بڑھاپے کے وقت، جب وہ سوچتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے، لیکن خدا نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس وقت کے لیے رکھی تھی جب وہ بڑھاپے میں ہو۔ خدا اپنے لوگوں کا امتحان کرتا ہے؟ یس، بائبل ایسے واقعات سے بھرپور ہے۔ ایوب کا امتحان خدا نے اجازت دی اس کی۔ اسرائیل قدم قدم پر امتحانات میں سے گزرے۔ دانیال اور اس کے 3 دوستوں کی آزمائش کی گئی، انہیں آگ کی بھٹی میں جلنے کے لیے پھینک دیا گیا، لیکن خدا نے اسے بچا لیا۔ یسوع مسیح کی آزمائش کا کیا آپ کہیں گے؟ یسوع مسیح بھی آزمائش میں سے گزرا۔ امتحانات خدا کے لوگوں پر آتے ہیں اور یہ خداوند کے لوگوں کا زیور ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم امتحانات میں سے گزریں۔ ابراہیم نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی۔ 100 سال کی عمر میں خدا تو نے بیٹا دیا، اب وہ بڑا ہو گیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ اس کو قربان کر دے، تیرا وعدہ کیا ہوگا، کس طرح پورا ہوگا؟ 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور بڑا واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس سے یہ قربانی مانگ لی تھی۔ تب ابراہیم نے کیا کیا؟ وہ صبح سویرے اٹھا، دیر نہیں کی۔ خدا کے حکم کو ماننے میں اس نے کبھی بھی دیر نہیں کی۔ جب بھی کبھی اس پر آزمائش آئی، خدا کا کوئی حکم اس پر لاگو ہوا، تو کیا کیا؟ اس نے جلدی سے اس کی تعمیل کی ہے۔ جب سارا نے کہا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو نکال دے، تو بائبل مقدس میں لکھا کہ اس نے جلدی سے صبح اٹھ کے وہ کام کر دیا۔ وہ انتظار بھی کر سکتا، یہاں بھی وہ انتظار کر سکتا تھا، لیکن جب خدا کی آواز اس کو آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چل پڑتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو خدا کی آواز آتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب مجھے خدا کی آواز آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں دعا میں بیٹھ جاتا ہوں کہ خدایا اپنا ارادہ کو بدل دے؟ یہاں پر اس نے کوئی کچھ بحث نہیں کی، اور پھر لکھا ہے کہ 3 دن تک اس نے سفر کیا۔ مجھے بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ یسوع مسیح نے اس دنیا میں 3.5 سال خدمت کی۔ یسوع مسیح نے 3 دن کا، بائبل کی پیشن گوئی کے مطابق 1 دن 1 سال کے برابر ہے، اس نے 3 سال خدمت کی، اور پھر 3 دن کے بعد لکھا ہے تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی 3 سال تک، 3.5 سال تک اس دنیا میں گزارے۔ یہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کچھ نہ کچھ جانتا تھا، اس کا ایمان بڑا مکمل خدا پر تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا، کیا اس کا کہتا ہے خدا؟ جب وہ جا رہے تھے، لکڑیاں اٹھائی تھی، یسوع مسیح نے بھی اپنی سلیب اٹھا کر اوپر چلا۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے اس کے جواب میں؟ کیا خدا مہیا کرے گا؟ اس کا ایمان تھا۔ اس نے بیٹے نے اسی طرح سلیب اٹھائی، جس طرح یسوع مسیح نے اپنی سلیب اٹھائی، اس بیٹے نے اسی طرح لکڑیاں اٹھائیں جس طرح یسوع مسیح نے سلیب اٹھائی۔ ابراہیم کا ایمان جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا گہرا تھا۔ عبرانیوں 11ویں باب میں، جو کہ بہت ہی بہترین آیات میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اس کے ایمان کی، 11واں باب اور اس کی 17 آیت لکھا، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ بائبل کے نظریہ امتحان میں ہمیں 2 باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھیں
کہ جب خدا امتحان کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، خدا جانچ پڑتال کرتا ہے اس بات کی کہ کیا میرا دل مکمل طور پر اس کے ساتھ ہے۔ استثنا 8 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ 8 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور تو اس سارے ترک کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ خدا امتحان جب لاتا ہے تو وہ دریافت کرنا چاہتا ہے، خدا دریافت کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ امتحانات، میرا دل کس طرف ہے، خدا یہ جاننا چاہتا ہے۔ 22 باب اور اس کی پیدائش 22 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ یعنی خدا جانتا ہے، خدا اس بات کو آزمانا چاہتا ہے، میرے دل کی بات کو سننا چاہتا ہے۔ دوسری بات، خدا جب مجھے آزماتا ہے، اس امتحان میں تے گزارتا ہے، تو خدا کا فضل یقینی طور پر مجھ پر ہوتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو اس کے بعد بہت سی برکات نوازا، خدا نے اپنے وعدے کی تکمیل اس وقت کر دی، اور پھر ہم اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا ایمان اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے اپنا مستقبل دو پر لگا دیا، اپنے مستقبل میں ترقی کو بھی اس نے دو پر لگا دیا۔ اس کے باوجود جو کچھ خدا نے کہا وہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس کا ایمان خدا پر تھا، چاہے کتنا بھی اس بات کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا؟ اس کے لیے مشکل تھا اس بات کو سمجھنا، پھر بھی حقیقت میں ایمان یہی ہے کہ ہم نہ سمجھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے وہ کام کریں جو خدا نے مجھے اور آپ کو کہا ہے۔ مجھے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بائبل کا ایمان خدا کو دینے کے لیے ہماری صلاحیت یا قربانی پر موقوف نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک کردار ضرور ہے۔ رومیو 12 باب پہ اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ اپنے بدن خدا کے لیے زندہ قربانی کے طور پر گزرانا۔ لیکن حقیقی ایمان اس پر بھروسہ رکھنے اور اس کے فضل کو حاصل کرنے میں ہے جس کے ہم بالکل مستحق نہیں ہیں۔ ابراہیم کی کہانی ہمیں اور بہت سی باتیں بتاتی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو کچھ خداوند نے اس کے ذریعے کیا، اس نے اسے اس کے ذریعے برکات دی۔ ابراہیم کے تمام کام، اس کی تمام پرجوش خدمت خدا کے لیے، اس کی تمام سرگرمیاں، بیٹے کے ساتھ اس کا تکلیف دہ سفر، وہ 3 دن تک جو سفر کرتا رہا، اس کو پتا تھا کہ میں اس کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، بیٹا سوتا ہوگا، وہ ساتھ بیٹھا اس بات کی جستجو میں تھا کہ وہ سارا کو جا کر کیا بتائے گا، کیونکہ واپسی پر شاید اس کے ساتھ اس کا بیٹا نہ ہو۔ لیکن ایمان تھا، تکلیف دہ سفر، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ تاہم عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کچھ اسے بچا نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا نے بذات خود قربانی کے لیے ایک مینڈا مہیا کر دیا، جو واحد امید کی طرف اشارہ، یعنی یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا کہ وہی بچائے گا، ہم اپنے طور پر نہیں بچ سکتے ہیں۔ ابراہیم یقیناً فضل کو سمجھ چکا تھا، یہ خدا کے لیے ہمارے سر انجام دیے گئے کام نہیں جو ہمیں بچاتے ہیں، بلکہ جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا، ہم اسی وجہ سے نجات پاتے ہیں، اور یہی کام جو خدا نے ہمارے لیے کیا وہی نجات کا باعث بنتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مجھ پر سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ تاہم ابراہیم کی طرح ہمیں بھی خدا کے لیے کام کرنے کی بلاہٹ دی گئی ہے۔ ابراہیم کے اعمال اس کے ٹھوس ثبوت تھے۔ کیا میرے اعمال خدا کے وعدوں کی تکمیل کے لیے ٹھوس ثبوت ہیں؟ کیا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں؟ موریا کے پہاڑ پر اور اسحاق کی کہانی آپ کے اور میرے ایمان کے اظہار کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ کس طرح میں شخصی طور پر اس سے متاثر ہوتا ہوں جو کچھ موریا کے پہاڑ پر ہوا؟
यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए कुर्बानी दी है, हम उसका क्या कर रहे हैं? इब्राहिम ने क्या किया उसके बाद हम जानते हैं। वो खुदा के साथ वफादार रहा, उसकी वफादारी मजीद बढ़ी। फिर हम पैदाइश 22 बाब और उसकी 8 आयत देखते हैं, खुदा क्या कहता है। यहाँ पर पैदाइश 22 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सुख्तनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। पहाड़ पर चढ़ते हुए उसके तासुरात क्या थे, वो क्या सोच रहा था? इब्राहिम क्या सोच रहा था? बेटा क्या सोच रहा था? उसने सवाल किया, बाप हमने लकड़ी तो ले ली, आग भी ले ली, लेकिन बरा कहाँ है? जब ये सवाल किया होगा तो बाप के दिल पर कितने तीर चले होंगे, उसका दिल कितना अफसुर्दा हुआ होगा। लेकिन उसने जो पैगाम दिया, खुदा मुहैया करता है। 18वीं आयत में लिखा है, और तेरी नस्ल के वसीला के सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। जब वो इस बात को मानता है तो उसकी नस्ल के लिए बरकत होती है। और मेरे लिए और आपके लिए भी यही बरकत का खुदा ने वादा किया अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जिस मकाम पर उसने उसे कुर्बान किया उसका नाम यहोवा यरी रखा। चनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। इब्राहिम, हम देखते हैं कि उसने खुदा के वादे के मुताबिक किया। इवजी कफारा क्या है? हमें पता चलता है कि इसहाक की जगह एक मेंढा कुर्बान हो गया, यानी इवजी तौर पर। इवजी कफारा क्या है? यीशु मसीह ने वो कफारा अदा किया है, मेरी जगह किसी और की कुर्बानी। पहला पतरस उसके दूसरे बाब और उसकी 24 आयत में हम इसके मतलब यूं पढ़ते हैं। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 24 आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। यानी यीशु मसीह हमारे इवज कुर्बान हो गया और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, यानी मेरी जगह जो मेरा गुनाह था उसने अपने ऊपर ले लिया। यशायाह 53 बाब और उसकी 5 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। हमें खुदावंद के कुर्बानी हर तरह से याद दिलाती है कि उसने हमारे लिए ये तमाम कुछ किया। वो हमारे लिए इब्जी कफारा है, मेरी जगह कुर्बान हुआ है, जिस तरह इसहाक की जगह एक मेंढा कुर्बान हुआ। मुझे एक बड़ी अच्छी आयत लगती है, दूसरा क्रंथियों 5 बाब और उसकी 21 आयत में मैं यूं पढ़ता हूँ, लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। तो क्या मैं रास्तबाजी होना चाहता हूँ? क्या मैं खुदा की उस रास्तबाजी को अपनाने के लिए तैयार हूँ? हमारे गुनाह यीशु ने अपने ऊपर ले लिए और उसकी रास्तबाजी हमें मिल गई। मूरिया के पहाड़ पर सफ़र के दौरान इसहाक अपने बाप से पूछता है कि हमने सारी चीज़ें तो ले ली लेकिन बरा कहाँ है? इब्राहिम ने एक दिलचस्प जवाब दिया, खुदा ही अपने लिए सुख्तनी कुर्बानी के तौर के लिए बरा मुहैया करेगा। चुनाचे पैदाइश की किताब अब्रानी ज़ुबान में लिखी गई है और हम जानते हैं कि अब्रानी ज़ुबान में इस इबारत का मतलब क्या है, खुदा अपने आप को बरा के तौर पर मुहैया करेगा। ये इब्राहिम का पैगाम था। यहाँ पर हमें निजात के मंसूबे का पता चलता है, निचोड़ मिलता है निजात के मंसूबे का, जिसमें खुदा तकलीफ उठाता है और हमारे गुनाहों का कफारा देता है। 13वीं आयत में हम देखते हैं कि उसके इवज कुर्बान होने वाला बरा यीशु मसीह था। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और उसे अपने बेटे के बदले सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दिया। अमली तौर पर खुदा ने मुहैया कर दिया।
مہیا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے اس نے سوچا، امتحانات ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، اس کی زندگی میں ایک امتحانات آتے ہیں، امتحان کا تجربہ اس نے کیا، اور میں اور آپ بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ خدا نے میری زندگی کے لیے سب کچھ مہیا کیا ہے۔ خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے، عملی طور پر خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ موسیٰ مر گیا لیکن خدا نے اسے ابدی زندگی مہیا کی، خدا نے اسے بچا لیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راستہ مہیا کر دیا، جبکہ اس کے پیچھے فوج تھی، پیچھے اور آگے موت دونوں طرف دکھائی دیتی تھی، لیکن خدا نے وہاں بھی مہیا کر دیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو من فراہم کیا، انہیں 40 سال تک من مہیا کرتا رہا۔ خدا مہیا کرتا ہے۔ اور پھر آستر جب وہ جانتی تھی کہ اس کی موت کا قریب ہے، اس کی قوم ختم ہو جائے گی، خدا نے مہیا کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نہمیہ جب دیوار بنانے کے لیے تیار تھا، وسائل نہیں تھے، تو خدا نے سب کچھ مہیا کیا۔ اور پھر رہب، اس کو نجات کی کوئی امید نہیں تھی، خدا نے اس کے لیے نجات مہیا کی۔ خدا نے پطرس کے لیے دروازے کھول دیے۔ خدا مہیا کرتا ہے۔ تو عزیزو، خدا کس طرح مجھے اور آپ کو مہیا نہیں کرے گا؟ خدا 7 طریقوں سے مجھے اور آپ کو مہیا کرتا ہے۔ فطرتی طور پر خدا بہت سی چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے۔ فلپیوں 4:19 میں ہمیں پتہ چلتا ہے خدا ہمیں فرشتوں کے ذریعے مہیا کرتا ہے۔ زبور 34 اور 7 میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر خدا انسان کے ذریعے ہمیں مہیا کرتا ہے، متی 25 اور اس کی 40 اور غلطیوں 6 اور اس کی 2 خدا سفر کے دوران مجھے مہیا کرتا ہے۔ یسایہ 43 میں یہ لکھا ہے۔ خدا مجھے امن فراہم کرتا ہے، فلپیوں 4 اور اس کی 6 اور 7۔ خدا مجھے خوشی عطا کرتا ہے، اپنی حضوری میں رہنے کے لیے خوشی عطا کرتا ہے، زبور 16 اور اس کی 11۔ خدا مجھے شفا مہیا کرتا ہے، یرمیہ 17 اور اس کی 14۔ لیکن سب سے بڑھ کر خدا مجھے نجات مہیا کرتا ہے۔ کیا آپ کو اور مجھے وہ نجات نہیں دے گا؟ جب یوحنا 1 اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے سب کچھ یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں مہیا کیا ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہمیں تمام کچھ دیا گیا ہے۔ اس کی نجات، اس کا اس دنیا کو خلق کرنا، اس دنیا میں آنا، تمام کچھ یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں دیا گیا۔ وہ وہی کلام تھا جو اس دنیا میں آیا اور میرے اور آپ کے لیے مر گیا۔ کوئی بھی چیز یسوع مسیح کے بغیر وجود میں نہیں آئی تھی۔ رومیو 5 اور اس کی 6 اور 7 میں ہم یوں پڑھتے ہیں۔ رومیو 5 اور اس کی 6 سے 8 آیات۔ رومیو 5 اور اس کی 6 سے 8 آیات۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر یسوع مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی کوئی مشکل سے اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ عزیزو، خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے۔ یسوع وقت سے اس وقت جان دی جب میں گناہگار تھا، میرے بچنے کی امید نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح نے مجھے بچا لیا۔ ہم اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت بھی خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی۔ جو کچھ صلیب پر ہوا اس کا عکس یہاں موریا کے پہاڑ پر ہمیں پہلے سے دکھا دیا گیا تھا۔ موریا کے پہاڑ پر صلیب سے بہت پہلے قربانی کا ایک مینڈا چڑھایا گیا، اور وہ یسوع مسیح تھا جس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح کی طرف یہ اشارہ تھا۔ یہی ہے جسے دیکھا گیا اور جس کے بارے ابراہیم نے متاثر ہو کر کہا کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا گیا۔ یسوع مسیح نے بھی ابراہیم کے بارے بات کرتے ہوئے خود کہا، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یوحنا 8 اور اس کی 65 میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ابراہیم کو خدا نے اپنا دن دکھا دیا۔ اس نے جب وہ قربانی کی تو اس کو پتا تھا کہ یسوع مسیح ایک دن آ کر قربان ہوگا۔ ابراہیم کے ذہن کی خوشخبری کی حقیقت سے متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے بھی تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔
اس خوف سے بھرپور آزمائش کے تاریک دنوں میں جو اذیت اس پر اس نے برداشت کی تھی، اس میں اسے ایک طرح سے موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے تجربہ سے انسان کی نجات جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے، اس کی قربانی کی عظمت کو پورے طور پر سمجھ سکے۔ خدا نے جو کچھ ہمارے لیے جیلا، دنیا میں رہنے کے واقعات سے لے کر صلیب کے واقعات تک، کس طرح اس سے ہماری سمجھ اور وسیع ہوتی ہے، کس طرح یہ ہمارا تجربہ وسیع کرتی ہے کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا، اس کی طرف ہمارا جوابی رویہ کیا ہے۔ جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے، میرا اور آپ کا رویہ اس کی طرف کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنے دل میں اس سوال کو ضرور سوچیے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 22 باغ کے آخر میں ہمیں ربکا کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو اسحاق اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے کی شادی کے مستقبل کی طرف اشارہ تھا۔ اندیا دیا گیا کہ ربکا کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسحاق کی قربانی کے فوراً بعد ہم سارا کی وفات کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے اسحاق کی قربانی کا پتہ چل گیا ہو اور اس نے اس کا بہت غم کیا ہو، جس میں اس پیارے بیٹے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ شوہر کے ساتھ اس امتحان میں بالکل شامل تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اس کے ایمان کے سفر کی اونچ نیچ میں اس کے ساتھ تھی۔ پہلی عورت تھی جو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں دفن ہوئی اور وہاں گئی۔ پیدائش 23 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زمین کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ سارا کی وفات اور تدفین کی کہانی ابراہیم سے خدا کے وعدے کی تکمیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور سارا دونوں خاندان سے الگ ہوئے، اور خدا خاندان سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے آزمائشوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سارا نے جب ایمان کی کمی کا اظہار کیا، ابراہیم کے ایمان کی کمی بھی تھی، خدا نے دونوں کی رہنمائی کی۔ خدا قدم قدم پر دونوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی قربانی دے۔ خدا کا وعدہ ایک بڑھاپے میں جا کر پورا ہوا، جب کوئی امید نہیں تھی تو خدا نے انہیں بیٹا دیا۔ جب دنیا کو کوئی امید نہیں تھی کہ ہم گناہ سے بچے تو یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، دونوں کو برکات کا وسیلہ بنایا گیا۔ خدا کی فرما برداری کا دونوں نے تجربہ کیا، اور ہم پہلا پطرس اس کے 3 باب اور اس کی 5 آیت میں اس کی گواہی دیکھتے ہیں۔ پھر وعدہ کیا ہوا شہر ان کے لیے خدا نے مہیا کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دونوں اس شہر کے پاس ہوں گے جس کا بنانے والا اور مہمان خدا ہے۔ دونوں مل کر خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تمام وقت ایک ساتھ گزارا۔ ابراہیم نے وہ زمین کیوں تحفے میں نہیں لی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ وہ اپنی بیوی کی قدر و قیمت کو جانتا تھا، کس طرح وہ آزمائش میں اس کے ساتھ ساتھ چلی ہے، کس طرح اس نے ہر کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، کس طرح خدا دونوں کی رہنمائی کرتا آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اسحاق کی شادی کنانی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ ہو، بلکہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے خاندان میں کروں گا۔ اور اس کے لیے ہم پیدائش 24 باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے الیعزر کو بلایا۔ اس کے وقت اس کی عمر 140 سال تھی، اسحاق کی عمر 40 سال تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا، ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹے کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جو بت پرست قوم ہو۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 24 باب
اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ ضعیف ہو گیا، پوری عمر خدا نے اس کو برکات دی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خورد نوکر سے جو اس کے سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ، کہ میں خدا سے تجھ کو جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کے بیٹوں میں سے کسی جن میں رہتا ہوں کسی سے میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا ہے پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھ سے میرے باپ کے گھر اور میری زادہ بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے فرشتہ بھیجے گا، اور تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے گا۔ اور اگر وہ عورتیں تیرے ساتھ آنا نہ چاہیں تو تم میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم الیعزر سے بیان کرتا ہے کہ خدا کا فرشتہ تیرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ کہانی دعاؤں اور التجاؤں کی تکمیل سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں بہت سی دعائیں پائی جاتی ہیں۔ ابراہیم دعا کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں الیعزر دعا کرتا ہے۔ یقیناً اسحاق بھی دعا کر رہا تھا کہ خدا جو کچھ چاہتا ہے وہ پورا ہو، اور خدا کی مدد اور انسانی آزادی کے بارے میں یہ اسباق سے بھرپور کہانی ہے۔ کس طرح خدا کی مدد؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مدد الیعزر کے ذریعے خدا نے فرشتے کو بھیج کر اس کی رہنمائی کی۔ یہ وہی فرشتہ تھا جس نے ابراہیم کو منع کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرے۔ یہ وہی فرشتہ تھا، یہ وہی خدا کا فرشتہ جو خود قربان ہوا، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور لکھا ہے وہ الیعزر قسم لیتا ہے اس سے پہلے سب کچھ، وہ سب سے پہلے وہ خدا کو خالق تسلیم کرتا ہے۔ جس فرشتہ نے اسحاق کو قربان ہونے سے بچایا، اسی طرح یہ فرشتہ الیعزر کو بھی رہنمائی عطا کرے گا۔ خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس نے نشان مانگا، اور خدا نے اسے نشان دے دیا۔ وہ کنویں پر جا کر بیٹھ گیا، اس نے نشان مانگا۔ اس نے کہا جو عورت آئے، جب میں اس سے پانی مانگوں تو وہ کیا بولے؟ وہ کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ہوں۔ خدا اس کے ساتھ تھا، نشان مانگا۔ میں دعا کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو وہ بار بار دعا کرتا ہے، اور لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور وہ دعا کر رہا ہے کنویں کے اوپر بیٹھ کر جا کر کیا کرتا ہے؟ اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے خدا سے دعا کرتا ہے، خدا سے التجا کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا یہیں پوری نہیں ہوتی، بلکہ وہ آگے چل کر بھی خدا سے دعا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی دعا ختم کرے، خدا نے اس کو جواب دے دیا۔ 30 سے 40 گیلن پانی ایک اونٹ پیتا ہے، اور جب وہ ربکا سے یہ کہتا ہے کہ تو مجھے پانی پلا، تو وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دیتی ہوں۔ بار بار پانی لے کر آنا اور جانا کتنا مشکل تھا۔ رضامندی تھی جو اس کو خدا کی طرف سے دی گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس کے گھر گیا، کھانا اس کے آگے رکھا گیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا، وہ کہتا ہے۔ اور پھر وہ لکھا ہے تب اس آدمی نے جھک کر 26 آیت میں خدا کو سجدہ کیا اور کہا، خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا۔ خدا سے دعا کرنا کتنی ضروری ہے، آپ پڑھتے ہیں یہاں پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر خداوند سے دعا کی۔ جب اس کا تمام کام ہو گیا، 3 بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔
اور پھر جب ربکا سے پوچھا گیا تو اس نے حامی بھر دی. ربکا نے کبھی بھی اسے دیکھا نہیں تھا، اسحاق کو اس نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ چل پڑی. ابراہیم جب الیعزر سے یہ وعدہ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر وہ نہ آنا چاہے تو اس نے کہا تو آزاد ہوا. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم جہاں مجبور نہیں کرتا، خدا مجھے اور آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے. خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے. جہاں پر بھی اگر وہ مجبوری کے تحت آنا چاہے تو اس کو نہ لانا. مجبور نہیں کرنا، خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا. خدا نے حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے بھی کسی انسان کو مجبور نہیں کیا. کیوں؟ خدا جانتا تھا کہ اس کا بیٹا قربان ہوگا اگر انسان گناہ کرتا ہے. تو اس کے باوجود خدا نے اس کے چنوں کو رد نہیں کیا. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو نہیں روکا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بیٹا اس کی جگہ قربان ہوگا. تو خدا چنوں کی ہمیں اجازت دیتا ہے. خدا نے آپ کو چنوں کی اجازت دی ہے، مجھے چنوں کی اجازت دی ہے. ہم کیا اس چنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں متی پیدائش 24 باب میں کہ اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد یقیناً تسلی پائی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن سے اپنی ماں کی یاد کم ہوئی، تسلی اس کو ملی. یہاں پر ہم پیدائش 25 باب میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے ایک اور شادی کی، کتورہ سے اس کی شادی کی گئی اور اس کے 6 بیٹے پیدا ہوئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کتورہ شاید ہاجرہ ہی تھی، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم نے جو برتو ہاجرہ کے بیٹے کے ساتھ کیا وہی سلوک اس نے کتورہ کے بیٹوں کے ساتھ کیا. اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو الگ کر دیا. اکثر اوقات ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے متحد ہو کر رہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں، لیکن جہاں ابراہیم انہیں الگ کیوں کر دیتا ہے؟ کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے بچوں کا اثر اسحاق کی زندگی پر پڑے؟ کیونکہ وہ ان کی ماؤں کے بارے میں جانتا تھا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. سارا کے متعلق بھی وہ جانتا تھا. اور پھر سارا نے ایمان کی خوبیاں اپنے بیٹے کے اندر منتقل کی تھی، اور وہ اسے یقین تھا کہ یہ بچہ خدا کے حکم پر عمل کرے گا. اسی لیے اس نے الگ کر دیا تاکہ روحانی طور پر ان بچوں کا اس بیٹے پر کوئی اثر نہ ہو. ابراہیم کسی طرح کا روحانی اثر اپنے بیٹے اسحاق پر نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا وعدہ کیا ہوا بیٹا تھا. پیدائش 25 باب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 25 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، اور ابراہیم نے سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنے ہرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے سب کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا. اس نے الگ کر دیا. اور پھر ہم پیدائش 25 باب 1 آیت میں ہم ان بچوں کی فہرست پڑھتے ہیں جو کتورہ سے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ اسماعیل کے بچوں کی فہرست بھی دی گئی ہے. اور پھر یہ تمام بچے اس گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. اسماعیل کا نسب نامہ بھی ہمیں مہیا کیا گیا ہے. 17 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے 12 قبیلے ہوں گے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے 12 قبیلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے پیدائش 35 باب اور اس کی 22 سے 36 آیت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا عہد اسحاق کی نسل سے تھا، نہ کہ اسماعیل کی نسل سے. ابراہیم کی موت کا ذکر آپ یہ 25 باب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کا ذکر 2 نسب ناموں کے درمیان میں ہے، یعنی اس کا رابطہ ان دونوں نسلوں سے تھا. یہ خدا کی برکات کا ثبوت ہے. یہ ابراہیم کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے کہ ابراہیم تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. اور ابراہیم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، یعنی اس کی عمر بہت بڑی ہوگی. اور ابراہیم کی عمر یقیناً لمبی زندگی اس نے گزاری. ابراہیم کی موت یقیناً ان کے بیٹوں کے لیے غم کا باعث تھی، لیکن ایمان کی ایک ایسی زندہ مثال ہے جسے ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. آخر کام ہم دیکھتے ہیں کہ
خدا اپنے بندے ابراہیم کے ساتھ اپنے فضل کے وعدوں پر قائم رہا، جس کے ایمان کو کلام مقدس میں اکثر ایک عظیم مثال کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ایمان کے ذریعے نجات کی ابراہیم سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں۔ ابراہیم کے ایمان کی مثال سب سے اہم مثال ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ ان کے بارے میں یوں لکھتی ہیں، یہاں اسحاق خدا کے بیٹے کی مانند ہے جسے دنیا کے گناہوں کے لیے قربان کیا جانا تھا۔ خدا ابراہیم پر انسان کے لیے اپنی نجات کی خوشخبری کو ظاہر کر کے اسے متاثر کرنے والا تھا۔ اس سچائی کو ظاہر کرنے اور اس کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے خدا نے اسے اپنے پیارے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا کہہ دیا۔ وہ تمام دکھ اور اذیت جو ابراہیم نے اس طریق اور خوفناک آزمائش کے ذریعے برداشت کی، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ گناہگار انسان کے لیے نجات کے منصوبے کو سمجھے اور اسے محسوس کرے۔ اس نے اسے اپنے تجربے سے جانا کہ انسان کو بربادی سے بچانے کے لیے خدا اپنے قربان کرتے وقت خود انکاری کے ناقابل بیان درد سے گزرے گا۔ جو اذیت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں اٹھائی تھی، وہ بھی خدا کے حکم کی تعمیل میں اسی جیسی اور کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ابراہیم بوڑھا ہو چکا تھا اور جلد ہی مرنے کی امید رکھتا تھا، تاہم اس کے لیے ایک عمل ابھی باقی تھا تاکہ وہ اپنی نسل کے کیے گئے وعدے کی تکمیل کو یقینی بنا سکے۔ اسحاق کو خدا کی طرف سے منتخب لوگوں کے باپ کے طور پر ابراہیم کے بعد مقرر کیا گیا تھا، پر وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ کنعان کے باشندے بت پرستی کا شکار تھے اور خدا نے اپنے لوگوں اور ان کے درمیان شادی کے منع کر رکھا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ایسی شادیاں برگشتگی کا باعث بنیں گی۔ ابراہیم کو اپنے بیٹے کے ارد گرد پھیلے ہوئے بگاڑے ہوئے اثرات کا خوف تھا۔ ابراہیم کے ذہن میں اپنے بیٹے کے لیے بیوی کا انتخاب بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اس بات کے لیے بے چین تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے نہ ہو جو اسے خدا کی طرف سے دور کر دے، خدا سے اسے دوری کا سبب نہ بن جائے۔ اسحاق اپنے والد کی حکمت پر بھروسہ کرتا تھا اور باپ کی رضامندی سے مطمئن تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جو بھی امتحان ہوگا اس میں خدا کی ہدایت ہوگی۔ عزیزو، خدا کے ساتھ ہمیں کس طرح چلنا ہے، ابراہیم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ خدا نے اپنا ہر وعدہ اس کے ساتھ پورا کیا۔ خدا آپ کے ساتھ ہر وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خدا میرے ساتھ کیا گیا ہر وعدہ پورا کرے گا۔ تو آئے ہم اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں لے کر جائے، اپنی زندگی عطا کرے جس کا وعدہ اس نے ہم سب سے کیا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔